اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف کو آپ لام سے ملیں گے قل اعوذ، اعوذ عین کے ساتھ واو مدہ ہے، تو واو مدہ میں آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو مدہ کسی کے واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ بی رب بن ناسی، اب دیکھیے را کے اوپر زبر ہے تو را کو آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور با کو سیدھا آپ نون سے ملائیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ برب بن ناسی، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر جب بھی تشدید آئیں گی تو نون میں آپ گنہ کریں گے۔ گنہ کے لیے آپ نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیے، اس سے گنہ ادا ہوتا ہے۔ بن ناسی، اب دیکھیے نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برب بن ناسی، اگر آپ یہاں وقف کر دیں گے تو سین کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہٹا دیں گے اور سین کے اوپر جزم پڑھیں گے، تلفظ بنے گا ناس، کیا پڑھیں گے؟ ناس۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ تینوں آیت کا ترجمہ ساتھ میں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ ملک الناسی، ملک الناسی، اب دیکھیے یہاں بھی کاف کو سیدھا آپ نون سے ملائیں گے، الف اور لام نہیں پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو نون میں گنہ کرتے ہیں۔ گنہ کے لیے نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھتے، اسے گنہ ادا ہوتا ہے۔ ملک الناسی، اب یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو سین کے نیچے زیر ہے، وقف کریں گے تو زیر کو ہٹا دیں گے اور سین کے اوپر جز پڑھیں گے، ناس، کیا پڑھیں گے؟ ناس۔ دیکھیے ملک الناس، ملک الناس۔ چلیے آگے۔ الہ الناسی، یہاں بھی ہا کو سیدھا آپ نون سے ملائیں گے، الہ الناسی، اب سین کے نیچے زیر ہے تو زیر کو ہٹا دیں گے اور سین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جزم، تلفظ بنے گا ناس، کیا پڑھیں گے؟ ناس، اور نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں گنہ کریں گے، الہ الناس، الہ الناس۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، ٹھیک۔ من شر اب دیکھیے یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، کیا رہا ہے؟ اخفا، تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ تو نون ساکن کے اخفا کے 15 حروف ہیں، نون ساکن کے اخفا کرنے کے 15 حروف ہیں۔ دیکھیے یہ جو 15 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نون ساکن کے اخفا کرنے کے 15 حروف ہیں، مطلب نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے تو شین اخفا کے 15 حروف میں سے آتا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اسے کہتے ہیں نون ساکن کا اخفا کرنا۔ من شر، اب را مشدد کے نیچے زیر ہے تو آپ کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ شر وسواسل، وسواسل، سین کو لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ وسواسل، خناسی، خناسی، اب دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں آپ گنہ کریں، کیا کریں گے؟ گنہ، تو گنہ کے لیے آپ نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیں گے، اس سے گنہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں وقف کر دیں گے تو سین کے نیچے زیر ہے، تو وقف کریں گے تو زیر کو ہٹا دیں گے اور سین کے اوپر جزم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جزم، خناس،
مکمل آیت دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ دیکھیے وسواس کا ترجمہ ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والے، اور میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من شر میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹنے والے کے شر سے۔ تو پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ جب شیطان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو الخناس پیچھے ہٹنے والا، ٹھیک ہے، یہاں بھی پیچھے ہٹنے والے سے مراد شیطان ہے، اور وسوسہ بھی کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور پیچھے ہٹنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، خالی الف ہے اس کے بعد آپ زبر پڑھیں گے، الذی 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 یوسوس یوسوس فی صدور الناس۔ اب دیکھیے دال کے ساتھ بھی یا مدہ ہے اور یہاں فا کے ساتھ بھی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو یا مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یا مدہ کسی کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یا مدہ ہے، اور دال کے ساتھ واو مدہ ہے تو واو مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو مدہ کسی کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گنہ کریں گے، ٹھیک ہے، را کو سیدھا نون سے ملائیں گے، الف اور لام نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ترجمہ دیکھیے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ چلیے آگے، من الجنتی، من الجنتی نون کو لام سے الف نہیں پڑھیں گے، والناسی یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، واو کو سیدھا نون سے، والناسی یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے اور یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گنہ کریں گے، ٹھیک ہے، من الجنتی والناسی یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، واو کو سیدھا نون سے ملائیں گے۔ اب یہاں وف کر دیں گے تو سین کے نیچے زیر ہے، وف کریں گے تو سین کے اوپر جز پڑھیں گے، ناس، ٹھیک ہے۔ دیکھیے من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، من الجنتی جناتوں میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے۔ من الجنتی والناس کا مطلب یہ ہوا کہ وسوسہ ڈالنے والے جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ آپس سن لیجیے ترجمہ، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اور وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے اور پیچھے ہٹنے والے کی برائی سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔